آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو لن یدخل الجنت لحم نبت من سحت، یعنی وہ جسم جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو کہ حرام کمائی سے پروان چڑھا ہو، یعنی جس نے زندگی بھر یا زندگی کے کچھ مختصر حصے میں اپنی زندگی کو حرام کمائی میں ڈھالا اور ڈھالنے کے بعد پھر اس حرام کمائی کو کھایا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھا رہا ہے تو گویا وہ حرام کا ایک لقمہ نہیں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ کھا رہا ہے، جہنم کا ایک انگارہ کھا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کہ اس حدیث مبارکہ کی ماتحتی میں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کو کھاتا ہے تو اس حرام کھانے سے اس شخص کی 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر آپ ایک حرام کا لقمہ کھاتے ہیں تو آپ کی وجہ سے آپ کی آنے والی 7 نسلیں برباد ہو جائیں گی، اور آپ جب کھائیں گے تو ساری نسلوں کا وبال آپ ہی پر جائے گا۔ تو چاہیے کہ حرام کمائی سے ہم پرہیز کریں۔ اگر ہم کسی کا حق مار کر کھا رہے ہیں تو ذرا غور کریں، کسی کا حق ہم کب تک کھائیں گے، کب تک اس دنیا میں رہیں گے؟ دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، دنیا میں جو آیا پھر اسے جانا ہے۔ کیونکہ اس آیت مبارکہ سے یعنی کل نفس ذائقۃ الموت اور کل من علیہا فان کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہو گئی کہ کسی کو اس دار فانی میں، اس عالم شہادت میں رہنا نہیں، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن سب کو چلے جانا ہے۔ اگر کسی کا آپ نے حق کھایا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے، ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے آپ اس کا حق دے دیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اگر آپ سے کوتاہی ہو جائے، آپ سے غلطی ہو جائے تو پروردگار عالم شاید آپ کو معاف کر دے، مگر آپ سے اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے لین دینے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو یہ جب تک آگے والا، سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے گا، آپ کے ذمے سے وہ غلطی، اس کا حق معاف نہ ہوگا۔ اگر آپ نے زندگی میں کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو رہتی دنیا ہی میں اس کا حق لوٹا دے، ورنہ موت کے بعد سوائے رسوائی کے، سوائے ذلت کے، سوائے پریشانی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ سے ڈریے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر دم جانیے کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر فعل کو، میرے ہر قول کو، میرے چلنے کو، میرے اٹھنے کو، میرے بیٹھنے کو، میرے پینے کو، میرے کھانے کو، میری ہر ایک نظر اور ہر ایک ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا خیال اپنے دل میں بٹھا لے، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی شیطانی وسوسہ اور خیال نہ آئے گا، اور اگر آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو پاک کریں، یعنی جو برائیاں، جو دشمنیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کو حقوق مارے ہوئے ہیں، ان کو حق ادا کر دیں، ان کو دے دیں، آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں، ورنہ بری الذمہ اس وقت نہ ہو پائیں گے کہ جب ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، جب آپ ختم ہو چکے ہوں گے، سوائے رسوائی کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ ذرا غور کریں، ابھی ہماری آنکھیں بند ہیں، بظاہر تو آنکھیں کھلی ہیں، مگر ہم ایک عالم شہادت میں ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، صراط مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق دے، صراط اولیاء، صراط صالحین، صراط اتقیاء پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔